الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بہک کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوہ گر لائق صد احترام قائد ملت پیر طریقت صوفی غلام رسول قادری صاحب محب اہل بیت فدائے اہل بیت حضرت مولانا حافظ و قاری محمد اسماعیل چشتی صاحب، ہمارے اہل سنت و جماعت کے قدیم خدامین میں سے جناب تقدس مآب محمد حسین شیدہ صاحب، جملہ علماء کرام، حاضرین سن اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان روح پرور محفل ہمارے محب اہل بیت جناب مرحوم محمد بشیر صاحب مغفور، ان کے صاحبزادگان جناب محمد اشفاق صاحب، جناب محمد عرفان صاحب، یہ سب بھائیوں نے مل کر منعقد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بارش ایسے وقت میں ہوئی جس نے پورے پروگرام کا شیڈول کو درہم برہم کر دیا، اور اس محفل کے بعد جو میرے لیے بہت لازمی محفل ہے کہ جمعہ کے دن میرے لیے عشاء کی نماز کے بعد تمام محفلوں سے قیمتی محفل وہ ہوتی ہے جس کو ہم ہفتہ واری سنی اجتماع کہتے ہیں، کیونکہ جس وقت میری عمر تقریباً 11 سال کی تھی، اس وقت سے لے کر اب تک کوئی پروگرام ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن یہ پروگرام ہوتا رہا، تو اس لیے اس پروگرام سے مجھے بڑی دلچسپی ہے اور ذاتی لگاؤ ہے، تو مجھے اس میں وقت پہ شرکت کرنی ہے، تو کوئی لمبی چوڑی گفتگو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کو جتنا منظور ہوگا اتنی گفتگو کر کے ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ آئیے اس سے قبل اہل سنت و جماعت کے عاشقوں کے قدیم دستور کے مطابق اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میرے اور آپ کے آقا حضور رحمت عالم جان عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ والا ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہ والا ہے ہمارا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت تو پوری دنیا کے اندر جو تباہی اور ہاہاکار مچا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پوری توجہ ان چیزوں کی طرف کرتے ہیں جن کا پروپیگنڈا ہو چکا ہے، اور جو ہماری اصل ہے اس اصل سے اپنا تعلق دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری اصل، پورے دین کی اصل اور اساس تعظیم اور ادب پر رکھی گئی ہے۔ الدین کلہ ادب، دین پورا کے پورا ادب کا نام ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹا بڑے کی تعظیم نہ کرے اور جو بڑا چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جماعت سے نکال کر کے باہر پھینک دیا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے، اور جو بڑے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے، اور جو چھوٹے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسے ادب کہتے ہیں، یہ مکمل اخلاق ہے، اور اخلاق کے بارے میں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت نوافل کی کثرت ہے، سب سے بڑی عبادت اوراد و وظائف کی کثرت ہے، سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن کی کثرت ہے، تو بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے کام ایک بوڑھی عورت بھی کر سکتی ہے، ایک بڑھیا بھی یہ کام کر سکتی ہے، لیکن اخلاق اور ادب کا جو معاملہ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو چن لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان سے کرواتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں اگر ادب اور اخلاق نہیں ہے تو وہ انسان کچھ بھی ہو جائے، انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور اس کے پاس ادب اور اخلاق کا زیور نہیں تو اس کو علم نہ سکھانا۔ بے ادب کو علم سکھانا ایسے ہے جیسے سور کے گلے میں سونے کا ہار پہنا دینا۔ اگر سور سونے کا ہار پہن کر معزز اور محترم نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے بے ادب علم کی ڈگریاں حاصل کر کے معزز اور محترم نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا تعلق اخلاق سے جوڑا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بعثت معلما ولأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، زمین پر میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم کس چیز کا؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
اپنے آپ کو معلم کہا اور اس کے بعد اپنے سبجیکٹ کا اعلان کیا، میں کون سا عنوان لے کر کے آیا ہوں؟ بعثت معلما، کہ میں معلم ہوں۔ کس کے معلم ہے؟ وَلِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں، یعنی میں اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں، اخلاق بتانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سبجیکٹ لے کر کے آئے تھے، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاقی کے اندر نماز بھی آتی ہے، اخلاقی میں روزہ بھی آتا ہے، اخلاقی میں حج بھی آتا ہے، اخلاقی میں زکوٰۃ بھی آتا ہے، اخلاق میں صدقہ و خیرات بھی آتا ہے۔ آپ کہیں گے اخلاق میں حج کیسے آتا ہے، اخلاق میں نماز کیسے آتی ہے؟ تو یہ نماز ادب کی ایک شکل ہے، اس لیے کہ خلیق وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق ادا کرے، تو عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے جو با اخلاق ہوگا وہ اللہ کا حق ادا کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میزان پر سب سے بھاری نیکی اگر کوئی ہوگی تو وہ تمہارے اخلاق ہوں گے۔ جس کے اخلاق جتنے اچھے ہیں اللہ کے نزدیک وہ اتنا محترم اور اتنا بزرگ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد کے پاس علم سیکھنے کے لیے گئے اور انہوں نے 20 سال تک کے علم حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں عرضی کی، لیکن انہوں نے 18 سال تک کے ان کو اخلاق اور ادب سکھایا اور 2 سال تک کی علم سکھایا۔ وہ بزرگ اپنے بڑھاپے میں بڑی حسرت سے کہتے تھے کاش کہ وہ 2 سال بھی مجھے علم نہ سکھایا گیا ہوتا، وہ 2 سال بھی مجھے اخلاق اور ادب ہی سکھائے جاتے تو وہ میرے لیے کافی ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اخلاق مٹتے جا رہے ہیں، ادب سماج سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں بعثت معلما، کہ میں معلم بن کر کے آیا ہوں۔ ایک بات یہاں پر پہلے خیال کریں، ہر انسان پہلے طالب علم ہوتا ہے، اس کے بعد پڑھ لکھ کر معلم ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے آقا کی شان ہے، وہ زمین پر طالب علم بن کر کے نہیں آتے بلکہ معلم بن کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ انہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجتا ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ انسانیت کی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آپ دیکھیں حضور سید عالم نے اخلاق کی کیسے تعلیم دی، ماں کی گود سے ہی آپ نے اخلاق کی تعلیم عطا فرمائی۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ حضرت جناب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے محمد کو پہلی مرتبہ اپنی گود میں لیا، اس وقت میرا بیٹا عبداللہ میرے شوہر حارث کی گود میں موجود تھا، میں نے محمد کو دودھ پلایا تو دائیں طرف سے محمد نے میرا دودھ پیا، لیکن جب بائیں طرف کا دودھ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو انہوں نے منہ ہٹا لیا اور منہ ہٹا کر کے میرے شوہر کی گود میں جو عبداللہ میرا حقیقی بیٹا موجود تھا اس کی طرف اشارہ کیا، گویا کہ بتا رہے ہوں امی میں تو دودھ پی چکا ہوں، میرے بھائی کو بھی دودھ پلا دو، اس سسکنے والے کے سسکیاں بھی دور کر دو، اس بھوکے کا پیٹ بھی بھر دو۔ دیکھو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ماں کی گود سے ہمیں اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں ادب سیکھنے کا آغاز پہلے دن سے ہو جاتا ہے، ادب کا آغاز پہلے دن سے ہوتا ہے جب انسان ماں کی گود میں ہوتا ہے، لیکن علم کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب انسان شعور کی منزل پر پہنچتا ہے۔ آج لوگ ایجوکیشن پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اخلاق پر توجہ نہیں دے رہے۔ اخلاق پر توجہ نہ دینے کی وجہ ہے کہ آج اخبار میں ہمارے طلبہ کی بدتمیزیاں شائع ہو رہی ہیں، وجہ اخلاق نہیں پڑھایا گیا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ وہ کیا اخلاق پڑھائیں گے جو خود اخلاق نہ پڑھے ہوں؟ جنہوں نے خود اخلاق نہ پڑھا ہو وہ اخلاق کیا پڑھائیں گے؟ نوجوان کسی قوم کا مستقبل اور سرمایہ ہوتا ہے، اگر ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کے برقعے لے اٹھیں تو پھر مستقبل میں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ہم اپنی قوم کی بچیوں کے دوپٹے چھین لیں تو مستقبل میں ان نوجوانوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ایک جوان وہ بھی تھا
جو علم سے پہلے اخلاق سیکھ کر کے آیا تھا، اور اس کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، وہ 17 سال کا تھا، اس کا نام محمد ابن قاسم تھا۔ اس نے ہند کی زمین پہ 17 سال کی عمر میں قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے بعد اس نے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے۔ لوگ کہتے ہیں ابتدائی عمر لاؤبالی ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں لاؤبالی ہوتی ہے، لیکن لاؤبالی عمر کسی اور کی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو گود میں حالت شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ والا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ پڑھو، محمد ابن قاسم کی آمد کیوں ہوئی تھی؟ ایک لڑکی کی آبرو کو بچانے کے لیے، ایک غیر مسلم بچی کی آبرو کو بچانے کے لیے محمد ابن قاسم ہند کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، اور ہند کی سرزمین پر مسلمان نوجوان اپنی بہنوں کے برقعے آخری پیپر کے موقع پر چھین کے لے جاتے ہیں۔ یہ پورے شہر کے سر نیچا ہونے کا مقام ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو اخلاقی تعلیم نہ دی، دین سے قریب نہ کیا، یہ المیہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اسکول تک لے جانے والوں، اگر یہی حال تمہارا رہا کہ تم ہاتھ پکڑ کر اسکول تو لے جاتے ہو، ہاتھ پکڑ کر مدرسہ نہیں لے جاتے، اسی لیے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ کاش کہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی پہلے دکھائی ہوتی، پہلے پڑھائی ہوتی، اس کے بعد اسکول کا دروازہ دکھایا ہوتا، تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تمہارے جوانوں کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کو محمد ابن قاسم کی زندگی یاد آتی۔ جب بھی ہم نے مصطفیٰ کریم کے کردار سے بغاوت کی، ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پڑے۔ مجھے اس پہ زیادہ کچھ کہنا نہیں، صرف آپ کی آنکھ کھولنی ہے۔ ایجوکیشن 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 کون سا ایجوکیشن؟ دیکھو قرآن کہتا ہے، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے قرآن کی طرف آؤں۔ قرآن نے ایجوکیشن سے کبھی نہیں روکا، عصری علوم سے بھی کبھی نہیں روکا، بلکہ جو پہلی وحی آئی وہ پہلی وحی دینی اور دنیاوی علوم دونوں کے ساتھ آئی۔ دیکھیں پہلی وحی، میرا اللہ فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ پہلی وحی تو اتنی ہی ہے، اقرا پڑھیے، پڑھیے اپنے پڑھیے۔ اقرا کا مطلب اتنے ہوتا ہے پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ حضور علیہ السلام کو جبریل نے 3 مرتبہ کہا اقرا، حضور نے نہیں پڑھا، بلکہ اس کا جواب حضور نے دیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ کم نصیبی یہ کہ کچھ ناعاقبت اندیش پڑھے لکھے جاہلوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھنا نہیں آتا ایک الگ عنوان ہے، ما انا بقاری، یہ قاری کہتے پڑھنے والے کو، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا یہ نہیں فرمایا، کیونکہ کسی چیز کے لیے کہنا کہ نہیں آتا۔ جیسے ایک مثال بتاؤں، ہمارے منبر پر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے پہلے خطاب اگر صوفے ملت موجود ہوتے ہیں تو ان کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج بارش نے پورا شیڈول برباد کیا تو اس لیے آج حضرت کا خطاب نہیں ہوا۔ مجھے افسوس ہے، میں چاہتا تھا کہ ہو لیکن نہیں ہوا۔ تو کیا کوئی آ کر کے بیٹھنے والا یہ سوچے گا کہ صوفی صاحب کو خطاب کرنا نہیں آتا؟ ان سے کہا کہ آپ خطاب کریں، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے اس لیے نہیں کرتا۔ تو کوئی یہ کہے گا کہ ان کو خطاب کرنا نہیں آتا، ارے ابھی نہیں کرتا، پھر کسی دن تیور دیکھ لینا، ہے نا۔ خطاب کرنا نہ آنا ایک الگ عنوان ہے، اور خطاب کرنا آتا ہے لیکن کسی حکمت کے تحت نہیں کرتا اس محفل میں۔ تو جبریل کہتے ہیں اقرا پڑھیے، میرے آقا کہتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، اور ادھر نادان کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ارے نادان، نبی تو پڑھ لکھ کر آتا ہے، اور بات تو اس نبی کی تو کر رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ نبی اتنا پڑھ کر کے آتا ہے کہ نبی کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی گود میں جا کر کیا کرنا،
کس کی گود میں جا کر کیا نہیں کرنا، اس لیے کہ عام بچے جب کسی کی گود میں جاتے ہیں، چاہے صوفی صاحب کی گود میں جائیں، چاہے سید صاحب کی، چاہے حافظ صاحب کی، پیشاب آ گئی تو پیشاب کریں گے، پاخانہ آ گیا تو پاخانہ کریں گے، لیکن نبی کی شان یہ ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کس کی گود میں جا کے کرنا کیا ہے، کس کی گود میں جا کر رہنا کیسے ہے۔ اگر تمہیں نہیں پتا تو صرف اشارہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب آسیہ کی گود میں گئے تو آسیہ کو تماچا نہیں مارا، فرعون کی گود میں گئے تو داڑھی پکڑ کے تماچا مارا۔ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی شان کیا ہو؟ اللہ اپنے نبی کو ہی شان کا بنا کے بھیجتا ہے۔ اسی لیے تو فرعون کہتا تھا آسیہ یہ نبی ہے، آسیہ یہ وہی ہے جس کے لیے کٹوائے بہتوں کو۔ آسیہ نے کہا یہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آسیہ تھپڑ تو میں نے کھائے، کہا وہ بچے ایسے ہی ہاتھ چلاتے کدھر بھی، کہا ہاتھ چلانا الگ ہوتا ہے، تھپڑ مارنا الگ ہوتا ہے، نبی کا تھپڑ الگ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت باریک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھنے والے سمجھیں گے، سمجھ میں آ جائے تو دعا دے دینا۔ جب موسیٰ جیسا کلیم پیغمبر مشرک کی گود میں آ کر کھیلتا نہیں، ہنستا نہیں، مسکراتا نہیں، بلکہ تھپڑ مارتا ہے، تو وہ کیسا مشرک تھا جس کے گھر میں 25 سال تک خدیجہ کے گھر جانے سے پہلے تک مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی گزاری تھی، اور پتا چلا کہ نبی مشرک کی گود میں آ کے ٹھہرتا نہیں، نبی مشرک کا احسان لیتا نہیں، اس لیے غور فرمائے آسیہ کو تھپڑ نہیں مارا۔ اور یہ تو ایک الگ ہی عنوان ہے میلاد کے موقع پہ جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن فرعون کو تھپڑ مارا تو فرعون نے کہا کہ رکو یہ نبی ہے۔ اس کا مطلب فرعون کا بھی عقیدہ تھا جو نبی ہوتا ہے وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہوتا۔ فرعون بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ عام، اور جو نبی کو اپنے جیسا کہے، کیا وہ فرعون سے بھی گئے گزرا ہو گیا؟ اس نے کہا تھا یہ نبی، اسی لیے تو تماچا مارا ہے مجھے۔ کہا رکو، بچے ہاتھ چلاتے ہیں، آسیہ نے بہت کہا ہاتھ چلاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، اس کو نہیں مارنا۔ کہا میں اس کا امتحان لوں گا، اگر یہ نبی ہے جس کا ذکر میرے سامنے کیا گیا ہے تو میں پھول رکھوں گا اور انگارے رکھوں گا، پھول کا رنگ بھی لال ہوگا، انگاروں کا رنگ بھی لال ہوگا۔ اگر یہ ہوگا نبی تو یہ انگاروں میں، یہ پھولوں میں ہاتھ ڈالے گا، اور اگر وہ نہیں ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں تو بچہ ہے تو انگاروں میں ہاتھ ڈال دے گا۔ اس کا مطلب فرعون کا نظریہ ہے کہ نبی اتنا پڑھ لکھ کر کے آتا ہے کہ وہ گود میں بھی جانتا ہے کہ انگار کیا ہے اور پھول کیا ہے۔ بس مجھے اتنا ہی بتانا تھا آپ سے، میرا عنوان یہ نہیں، نہ میرے پاس وقت اتنا کہ میں اس پہ گفتگو کروں۔ لوگ فرعون سے بھی غیر گزرے ہو گئے، لوگ اخلاقی گراوٹ میں فرعون سے بھی گر گئے۔ فرعون کو پتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ پھول اور انگارے میں نبی بچپن میں جو ہے وہ فرق کرتا ہے، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو معلم بن کر آتا ہے، وہ کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کرتا۔ تو جناب جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، میرے رسول نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر دوسری بار کہا اقرا پڑھیے، کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، کیونکہ حضور جانتے تھے قیامت تک کہ ان کو بتانا ہے۔ تیسری بار کہا اقرا پڑھیے، تو پھر کہا میں نہیں پڑھتا۔ چوتھی مرتبہ جبریل نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے سے چمٹ گئے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ اپنے سینے سے چمٹا لیا، اس لیے کہ میرا مسلک مکمل ادب ہے۔ غلام کے بارے میں یہ کیسے کہہ دوں کہ اس نے آقا کو چمٹا لیا؟ وہ چمٹ گیا جسے جبریل کہتے ہیں، اور اس کے بعد چمٹنے کے بعد اب جبریل کا انداز بدلا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو جب کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو میرے سرکار نے پڑھنا شروع کیا۔
हुजूर पहले ही दिन बताना चाहते थे कि सिर्फ इक़रा अगर होगा तो तबाही होगी, और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक अपने रब के नाम से यानी मजहब की तालीम के साथ जब असरी तालीम होगी तो फिर तबाही नहीं होगी, फिर आबादी ही आबादी होगी। और फिर उसके बाद फौरी तौर पर साइंसी उलूम का इंकशाफ कर दिया गया। खलकल इंसाना मिन अलक, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने इंसान को जो है वो खून की फटक से पैदा किया। ये खून की फटक क्या है, इसी के इंकशाफ का नाम तो साइंस है। तो कुरान ने तो 14.5 सदियों पहले साइंस का इंकशाफ किया, जब लोगों को पता भी नहीं था कि इंसान कैसे पैदा होता है, तब कुरान कह रहा था खलकल इंसान मिन अलक, अल्लाह ने इंसान को खून की फटक से पैदा किया। आप गौर फरमाएं तो कुरान पहले ही दिन से मजहबी उलूम को और जो है वो असरी उलूम को साथ साथ लेकर के चल रहा है, लेकिन तुमने तकसीम कर दी, मजहबी उलूम अलग कर दिए। ये मुल्ला है, ये मिस्टर है, ये डॉक्टर है, ये मौलवी है, ये वकील है, ये मौलवी है। याद रखें, जब तक के मौलवी और वकील दोनों एक ही जात हुआ करती थी, उस वक्त तक स्कूल और कॉलेजेस में इस तरह के हादसात ना हुए। क्या तुम्हें नहीं मालूम, जिसे दुनिया कायदे इनकलाब आजादी का अजीम तरीन हीरो जनाब अल्लामा फजल खैराबादी कहती है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया, वो अपने वक्त का चीफ जस्टिस भी था, वो जज भी था और मस्जिद का इमाम भी था। जोहर की नमाज से पहले वो अदालत में लोगों के फैसले करता, और जब अजान जोहर होती तो मुसल्ले पर आकर नमाज भी पढ़ाता। जब तक दीन और दुनिया साथ साथ चलते रहे, अखलाकी गिरावट का शिकार नहीं हुए हम। लेकिन जब से हमने दीन और दुनिया को अलग अलग कर दिया, अल्लाह ने भी दीन दुनिया को अलग नहीं किया। मेरे अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई तो यूं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। आप गौर फरमाएं, जिस खुदा ने दीन और दुनिया को जोड़ दिया, हम उसको अलग अलग कर रहे हैं, इसीलिए अखलाकी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। तो मैं ये अर्ज करने चला था, इसको अलग मत करो। दीनी एजुकेशन के साथ दुनियावी एजुकेशन, मजहब के साथ असली उलूम को लेकर के चलो। स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर निसाब में अखलाकियात और बिलखुसूस अखलाक रसूल शामिल होना चाहिए, और अखलाक रसूल के साथ साथ औलियाए किराम के अखलाक शामिल होना चाहिए। एक आध सबक डाल देते हैं, उसमें भी उल्टा सिल्टा, जिसको हुजूर की सीरत से कोई दिलचस्पी नहीं, उन मुसन्निफीन के हाथ के लिखे हुए सबक डाले जाते हैं। फिर उनके उसके अंदर यहां तक के होता है कि नबी तो अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते। हम कहते हैं ये किसने सबक पढ़ा है, नबी बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते। नबी ने तो अपनी बेटी को दुनिया में कहा कि जन्नती औरतों की सरदार है, जिसको दुनिया में तमगा दिया सरदारी का। अब बताएं कि ये कहना कि बख्शिश नहीं करा सकते, ये सारे खुराफात तुम्हें लेकर के डूब रहे हैं। कौम के दानिश्वर तबके को इस फकीर कादरी के जुमलों पर गौर करना चाहिए, और अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में और निसाब में अखलाकियात, तसव्वुफ, सूफियाए किराम की तालीमात, औलियाए किराम की तालीमात को शामिल करना चाहिए। इसलिए कि तसव्वुफ ही पीवर दीन का नाम है, पीवर मजहब का नाम है। इस बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि कांटों के मुकाबले में कांटे न बिछाओ। अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। महबूब इलाही हज़रत निजामुद्दीन औलिया का कौल है, अगर एक कुत्ते को भी 2 कतरे पानी पिला दो तो तुम्हारी मगफिरत के लिए काफी है। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों, अगर कोई इंसान तुमसे मुलाकात के लिए आया और तुम उससे मुस्कुराकर खंदा पेशानी से मुलाकात करते हो, तो तुम्हारी रात भर नफल पढ़ने से और दिन भर रोजा रखने से ये अमल तुम्हारा बेहतर है। गौर फरमाइए, तालीम सूफिया की, औलिया की है, इसको स्कूल के निसाब में भी शामिल किया जाए। ये सिर्फ मदारिस के लिए नहीं है, स्कूल के लिए भी है। जब ये निसाब पढ़ करके कोई निकलता है, फिर वो मोहम्मद इब्न कासिम की तरह बनता है। वो मोहम्मद बिन कासिम जैसा शख्स जिसने औलियाए किराम, ताबईन एज़ाम, सहाबे किराम की जिंदगी का निचोड़ पड़ा था, वो शख्स जब हिंदुस्तान आता है तो पता है उसने कितने अखलाक जीते थे। जब
بغداد کی حکومت نے اس کو واپس بلایا ہے، خط آیا ہے کہ ابن قاسم تم واپس آ جاؤ. تو جناب محمد ابن قاسم نے اعلان کیا تھا اب میں ہندوستان چھوڑ کر اور اپنی جگہ کسی کو مقرر کر کے میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں. تو اس ہندوستان کی غیر مسلم عورتوں نے اپنے دوپٹے اس کے قدموں میں ڈال دیے تھے اور کہا تھا اے جوان خبردار، ہندوستان چھوڑ کے نہ جانا، بھارت چھوڑ کر نہ جانا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت کے مورخین دم بخود ہے، قلم تھراتے ہیں، لوگ حقیقت لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم سے ان عورتوں نے یہ کہا کہ تم ملک کو چھوڑ کر کے نہ جاؤ، تو ان عورتوں سے اس وقت کے دانشوروں نے پوچھا تھا یہ تو تمہارے مذہب کا بھی مخالف ہے اور یہ تو تمہاری حکومت کا بھی مخالف ہے، تم کیوں اس کو روک رہی ہو؟ اس کے روکنے سے تمہارا نقصان ہے. تو ان عورتوں نے کہا تھا یہ جوان مسلمان جب سے آئے ہیں تو انہوں نے ہماری عزت کو اتنا تحفظ دیا کہ ہمارے بھائیوں نے اور بیٹوں نے ہماری جس عزت کی حفاظت نہیں کی تھی اس سے زیادہ عزت کی حفاظت محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں نے کی ہے. اس لیے ہم ان کے جانے کے بعد اپنی عزت کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. یہ تمہارا کردار تھا مسلمانوں. یہ ہے کہ اب ایس ایس سی کے بعد اسکول نہیں آنا ہے، تم اپنے مادر علمی کو توڑیں، اس کا نقصان کریں، دیکھ توڑیں، پنکھے پھینکیں. یہ کیا ہے؟ لوگ ہنس رہے ہیں. یہ وہ شہر ہے جو گنبد و مینار کا، یہ وہ شہر ہے علماء کا، صلحاء کا، مفتیان کرام کا، اصلاح معاشرہ کرنے والے عظیم مقررین کا اور خطیبوں کا شہر ہے جس کا یہ حال ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور تو فرمائیں. یہ خبر جب میں نے واٹس ایپ پر پڑھی، لوگوں نے مجھے سنایا. اگر یہ خبر واقعی سچ ہے، مجھے نہیں پتا اس میں سچائی کہاں تک ہے، اگر یہ خبر واقعی سچ ہے تو ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے. اور اگر یہ خبر صحیح نہیں ہے، کیونکہ واٹس ایپ اور اخبار کی خبر پر اعتماد مکمل طور پہ نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ خبر صحیح نہیں ہے تو میں مبارکباد دیتا ہوں تمہارے کردار کو، تمہارے کیریکٹر کو. لیکن اگر یہ خبر سچی ہے تو بہت تکلیف کی بات ہے. ایک مسلمان وہ تھا جو غیر مسلم بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتا تھا اور عورتیں اس کو اپنے ملک جانے سے روکتی تھی، اور ایک مسلمان ہم ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کی بچی کے برقعے لے اڑے، اپنی قوم کی بچیوں کو رسوا کیا، وہ گھر جانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو گئی. کتنا لمحہ فکریہ ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے. اور ہمیں پھر اپنے عہد رفتہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، قدم ناز رسول کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. جانتے ہو تم جب محمد ابن قاسم وہ 17 سال کا جوان اس زمین پہ قدم رکھتا ہے، اللہ اکبر، تو ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب وہ اپنے مفتوحہ قلعے میں بیٹھا تھا جس کا نام محمد بن قاسم ہے، تو باہر سے زور زور سے ڈھولوں کے بجنے کی آواز آئی. جب ڈھول پیٹنے کی آواز آئی، محمد ابن قاسم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا ڈھول کیوں بج رہے ہیں؟ ڈھول بجنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ڈھول بج رہے ہیں؟ تو کسی نے اطلاع دی کہ اس شہر کے سارے پنڈت مل کر اور سارے غیر مسلم مل کر ایک بت کو لے جا رہے ہیں، شاید ان کا کوئی تہوار ہے اور اسی میں وہ خوشی میں جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. محمد بن قاسم چونکہ عربی تھا، وہ بحیثیت مقرر اس زمین پہ نہیں آیا تھا، وہ بحیثیت فقیہ مفتی عالم اس زمین پہ نہیں آیا تھا. اس کی حیثیت یہ تھی کہ وہ ایک مجاہد بن کر آیا تھا، اس کی حیثیت یہ تھی کہ وہ محمد رسول اللہ کا سفیر بن کر آیا تھا. اور اس عظیم ہستی پر ہم اپنی ذات کو قربان کرتے ہیں جس کے اخلاق و کردار نے ہند کی تاریخ کا نقشہ تبدیل کیا ہے. تاریخ میں وہ نقوش، انمٹ نقوش اس جوان نے چھوڑے پھر 17 سال کے. اور میں 17 سال پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ایس ایس سی کی عمر اور 17 سال کی عمر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. غور فرمائیں، محمد بن قاسم کو شوق ہوا کہ اگر ہندوستان کے پنڈت اپنے تہوار کے موقع پر کوئی بت لے جا رہے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں کہ ان کی تہذیب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے. تو ڈھول پیٹے جا رہے تھے اور ایک بت تھا جس کو کپڑا لپیٹا ہوا گیا تھا
اور لوگ اس کے سامنے ناچ رہے تھے. یہ ہندوستان کی پرانی تہذیب ہے اور یہ تہذیب میں اس طریقے سے ہوتا رہا ہے. یہ تو اسلام کا کرم ہے کہ اسلام نے ناچنے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہیں. ہم نے شعور دیا ہندوستان کو کہ معزز لوگ ناچا نہیں کرتے. اسی لیے اس کے بعد سے لے کر آج تک آپ عوام کو تو ناچتے دیکھیں گے, پنڈتوں کو ناچتے نہیں دیکھیں گے. مذہبی رہنماؤں کو ہم نے شعور دیا ہے کہ مذہبی رہنما ناچا نہیں کرتے, اس لیے کہ ناچتے نچنیاں لوگ ہیں, ناچتے نیچ طبیعت کے لوگ ہیں, اعلیٰ درجے کے لوگ ناچا نہیں کرتے. اس لیے آج بھی اب یہ کلچر کی طرف وہ آ رہے ہیں. لوگ پرانے کلچر کی بات کرتے ہیں, ہم مذہبی کلچر کی بات کرتے ہیں. اس لیے کہ پرانا کلچر ہند کا یہ تھا کہ لوگ سر کی پگڑی نیچے باندھتے تھے اور نیچے کے کپڑے سر پہ باندھتے تھے. ناخن بڑے کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے, جبکہ ناخن انسان کے کھانوں کے لیے اتنا خطرناک ہے, آپ اس کو زہر قاتل کہہ دے تو مبالغہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ ایک طویل تفسیری ایک الگ سا عنوان ہے, لیکن عرض یہ کر رہا تھا محمد ابن قاسم نے سوچا کہ میں بھی تو دیکھوں ہند کی تہذیب کیا ہے. تو آگے آگے پنڈت اور دیگر لوگ ناچ رہے ہیں, ایک بت ہے, ڈھول بج رہے ہیں, اور ایسے میں قافلہ جا رہا ہے. سامنے سے محمد بن قاسم آیا اور وہ دیکھنے لگا. پنڈت سب اس کو پہچانتے تھے, عوام بھی وہاں کی پہچاننے لگی تھی. محمد بن قاسم کو دیکھ کر وہ رک گئے, تھم گئے. اس کے بعد ان لوگوں نے محمد بن قاسم سے گفتگو کی, اے ابن قاسم, قاسم کے بیٹے, کیا بات ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا کوئی تہوار ہے, تو میں بھی تمہارے تہذیب کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم کرتے کیا ہو. انہوں نے کہا اے قاسم کے بیٹے محمد, آج ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے, بس ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی آج کہ ہم نے دنیا کے اندر اتنے اچھے انسان کو دیکھا ہے, تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم جتنے خداؤں کو پوجتے تھے اس شہر میں, سارے بت خانوں سے ہر بت نکال کر پھینک دیں گے. اب ہمارا خدا ایک ہوگا, بس ہم نے یہ خدا بنایا ہے, دیکھیں اب ہر بت خانے میں اسی کی مورتی رکھیں گے اور اسی کی پوجا کریں گے. محمد بن قاسم نے کہا تھا ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ تمہیں جو نیا خدا ملا ہے وہ کون سا ہے. تو جب انہوں نے اس مورتی سے کپڑا ہٹایا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ محمد بن قاسم کی مورتی تھی. کہا کہ اب ہم اس کی پوجا کریں گے, اس لیے کہ اس انسان میں ہم نے وہ اخلاق دیکھے, وہ کردار دیکھا, وہ تقدس دیکھا, وہ پارسائی دیکھا, وہ جوانی کی رانائی دیکھا, کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو نہیں دیکھا ہم ان کو کیوں پوجیں. ہم نے جس کو دیکھا اور اس کو خدا مانا, اب ہم اس کو پوجیں گے. محمد بن قاسم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا تھا مجھے کیوں پوچھتے ہو, ارے اس کو پوجو جس کو میں پوچھتا ہوں, اور میرا آقا محمد رسول اللہ جس کو پوجا کرتے تھے. تو کہا وہ کون ہے؟ کہا وہی خدا وحدہ لا شریک ہے, اسی کی عبادت کرو. انہوں نے کہا محمد بن قاسم اگر تیری خوشی اس میں ہے تو پھر ہم اسی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. اور وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک 17 سال کے جوان نے یہ انقلاب اسی دھرتی پہ پیدا کیا تھا. آج ہم کیوں نہیں, کیوں ہماری زندگی آوارہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے فلموں کو آئیڈیل بنایا, ہم نے سیریلوں کو آئیڈیل بنایا, ہم نے ہیرو کو آئیڈیل بنایا. مت کرو عیاشی, مت کرو بغاوت, اس لیے کہ جو اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے وہ جوانی دے کر کے تمہیں بھول نہیں گیا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے, کڑی نگرانی کر رہا ہے. جو خدا تمہیں طاقت دینا جانتا ہے وہ خدا طاقت چھیننا بھی جانتا ہے. جو رب تمہیں نعمتیں دینا جانتا ہے وہ نعمتیں چھیننا بھی جانتا ہے. وہ بچے ایگزام میں کیسے پاس ہوں گے اعلیٰ نمبروں سے جن کے دماغ میں اتنی گندگی بھری ہوئی ہے. ترقی تو ان کے لیے ہے. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ہمارا جس وقت ہم لوگ SSC میں تھے, جس وقت ہم لوگ پڑھتے تھے, اور ہم سے پہلے جو پڑھتے تھے ان کی تو بات ہی الگ ہے. ایگزام کے بعد, بلکہ SSC نہیں, ہر ایگزام کے بعد ہر بچہ نماز کا سختی سے
से पाबंद हो जाता था, इसलिए पाबंद हो जाता था। और दिनों में तो लोग नमाजों में कोताहियां करते थे, लेकिन अक्सर तलबा एग्जाम से लेकर के रिजल्ट आने तक के छुट्टी के अय्याम में इतनी कसरत के साथ नमाज की पाबंदी करते थे, वज़ाइफ करते थे। वजह ये थी कि स्कूल में हमने अपनी मेहनत को पेश कर दिया है और रब्बुल इज्जत की बारगाह में अब दुआओं की खैरात अर्ज करके, खुद वो दुआओं के तोहफे अर्ज करके, दुआओं की सौगात अर्ज करके गोया के फातिह बद्र हुनैन की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं कि जब एग्जाम हॉल में आओ, बद्र के मैदान में हुजूर अपनी मेहनत को लेकर आ गए हैं और जब मेहनत पेश कर दी है तो दुआ के लिए हाथ उठ गए हैं। जहां मेहनत के बाद दुआ होती है वहां कामयाबी ही कामयाबी होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये बात यहां अर्ज करना चाहता हूं जरूर। जब से हमने नौकरियों के लिए पढ़ना शुरू किया तब से हमारे अंदर अखलाकी गिरावट शुरू हुई। हम कभी नौकरी के लिए पढ़ने वाले लोग नहीं है, हम अखलाक मन बनने के लिए पढ़ा करते थे। जब तक हमारी नीयत ये थी कि पढ़ लिख कर बाखलाक बनेंगे। इसलिए कि बताऊं, हर दौर में मुसलमान की पहचान बड़ी माजरत के साथ एजुकेशन नहीं रहा है, बल्कि पहली मुसलमानों की पहचान अखलाक है और अखलाक के बाद एजुकेशन रहा है। देखिए, मुसलमानों को पहचाना जाता था अखलाक के जरिए से। जब गरनाता की सरजमीन तबाह कर दी ईसाइयों ने, इस्लाम का बड़ा हसीन और तारीखी बाब पेश करने लगा हूं। गरनाता की सरजमीन पर जब ईसाइयों का कब्जा हो गया और लाखों लाख मुसलमानों को लोगों ने तय तय कर दिया, आज ईसाई दहशतगर्दी के खिलाफ ज्यादा मुंह खोल रहे हैं और उनको ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम आज याद आई है कि जनाब ईसा ने कहा था कि कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां भी पेश कर दो। ये तुम्हें गरनाता के वक्त समझ में नहीं आया, ये तुम्हें रोम के वक्त समझ में नहीं आया, ये तुम्हें सलेबी जंगों के वक्त समझ में नहीं आया, ये तुम्हें आज समझ में आ रहा है। दहशतगर्दी मुहिम तुम आज चला रहे हो। ये इस्लाम है जिसने अपने पहले दिन से दहशतगर्दी की मुखालफत की है। आज का दहशतगर्द तो दूसरों के बच्चों को कत्ल करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त दहशतगर्दी इतने उरूज पर थी कि लोग अपने बच्चों को अपने हाथों से कत्ल करते थे। मेरे रसूल ने अपने हाथों से अपने बच्चों के कत्ल करने वालों को मोहब्बत का वो मेयार अता किया था कि अद्दे मुवाखात के डोरे में उनको पिरो दिया था, उनको मोहब्बतों का असीर बना दिया था, उन्हें मोहब्बतों का सफीर बना दिया था। तो अर्ज ये करने चला था, बस दो बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समेट लूंगा वक्त की नजाकत को देखते हुए। गरनाता जिस वक्त तबाह हुआ, लाखों मुसलमानों को कत्ल किया जाने लगा, तो उस वक्त तो उलमा ने फतवा दे दिया। देखो, फतवे नजाकतों की बुनियाद पे तब्दील होते हैं। एक दानिश्वर मुफ्ती का अंदाज है, हालात के तहत वो अपने नोके कलम को तब्दील करता है। जैसे कि खुद अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने खुद, जैसे मुर्दार हराम है, लेकिन अगर कोई जंगल में मर रहा हो और कुछ खाने के लिए हलाल न हो और वाकई जान पे बन आ जाए, तो हदीस पाक में बिल्कुल वजाहत मिलती है कि जितने जीने के लिए, जिंदगी के लिए जितने लुक्मे जरूरी है, उतने मुर्दार के उठा ले, जान बचा ले। है ना, ये रुखसत है, रुखसत अजीमत, इसकी बहुत तफसीलात है, उसकी तरफ नहीं जाता। कभी बैठेंगे फिर तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती का अंदाज होता है कि वह हालात देख करके कौम को शऊर देता है। जब गरनाता तबाह हुआ तो उलमा ने फतवे दे दिए, काम करो, अब जान बचाने के लिए ये जरूरी हो गया है कि मुसलमान अपने चेहरे से दाढ़ी निकाल ले। अगर वो रुखसत चाहते हैं, फर्ज वाजिब नहीं किया, अगर जान बचाने के लिए उनकी दाढ़ी निकाल कर वो जान बचा सकते हैं तो दाढ़ी निकाल लें, इस्लामी कपड़े उतार दें, टोपियां सरों से उतार दें, और जो कोट और पैंट ईसाई पहनते हैं वो कपड़े पहनकर मुसलमान गरनाता के बाहर निकले ताकि उनकी जान बच जाए। फिर जब जान बच जाएगी तो दोबारा दाढ़ियां रख लें, फिर इस्लामी लिबास तो दोबारा पहन लें, इसलिए कि जान बचाना नमाज से बड़ा फर्ज है। जान बचाना नमाज से बड़ा फर्ज है। उसकी दलील ये है कि अगर हम कोई मूजी जानवर देखें
तो इस्लाम ये हुक्म देता है कि नमाज तोड़कर उस मूजी जानवर को कत्ल कर दे। कत्लुल मूजी कब्लुल ईज़ा, इससे पहले कि वो ईज़ा पहुंचाए। ये जुज़ियात है फिक़ा के, आप उलमा से सुनते रहते हैं। तो ये जान कितनी अहम चीज है, कितना अहम, बल्कि यहां तक फरमाया कोई बीमार पड़े और इलाज न करे और वो मर जाए तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि इलाज कराना हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत है। आका ने मुस्तकिल सुन्नत बना दिया इलाज को। बहरहाल तो जब उलमा ने फतवे दिए कि जान बचाना जरूरी हो गया, लाखों मुसलमान कत्ल हो गए, ईसाइयों का गलबा हो गया, दाढ़ियां निकालो, कोट पैंट पहनकर और गले में टाई लटकाकर, यानी अल मुख्तसर ईसाइयों जैसा हुलिया बनाकर जल्दी से गरनाता से निकलते चले जाओ ताकि जान बच जाए। एक नौजवान उस पर अमल करते हुए उसने वही सब कुछ किया और लोग निकलते रहे, लेकिन ईसाइयों ने मीटिंग की कि हमें पता चला है मुखबिरों के जरिए से मुसलमान होलिये बदल बदल कर निकल रहे हैं। तो ईसाइयों के बहुत बड़े पादरी ने कहा था वो चेहरे से दाढ़ी तो निकाल सकते हैं लेकिन दिल से अखलाक मुस्तफा कभी नहीं निकाल सकते। हम उनको बहुत आसानी से पहचान लेंगे, होलिया तो बदल सकते हैं अपना जाहिर में, दिल नहीं बदल सकते वो, इसलिए कि उनके यहाँ दिल की बड़ी अहमियत है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक बंदे के हाथ और पैर काट दिए और उसको धूप में तड़पता छोड़ दिया और उसको तंबी किया कि दरवाजे से गुजरने वाले से पानी मांगना, बस तुम्हारा काम पानी मांगना है, न मांगोगे तो मार खाओगे। वो तड़पता रहा, पानी मांगता रहा, हर आने वाला गुजरता रहा, किसी ने तवज्जो नहीं की। जो मुसलमान था, होलिया बदल चुका था, देखने में मुकम्मल ईसाई लग रहा था, वो भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जैसे उसके पैरों में किसी ने जंजीर डाल दी हो, आगे बढ़ के फिर पीछे हुआ, घुटनों पे हाथ रख के पूछा क्या चाहिए, उसने कहा पानी चाहिए। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए वापस गया, पानी लेकर आया। जब उसको पिलाने लगा तो उसको पकड़ लिया गया और कहा कि तू मुसलमान है। उसने कहा नहीं, आप मेरा होलिया देखे, मैं तो ईसाई हूं। कहा तू मुसलमान है। जब तहकीक की गई तो वो मुसलमान ही था। उस पादरी से पूछा गया कि इस रहम और करम के अंदाज से तुमने मुसलमानों को कैसे पहचाना? तो उसने कहा था मुसलमानों का नबी रहमतुल्लिल आलमीन है और रहमतुल्लिल आलमीन से इनको रहमी का सदका मिला है। मुसलमान वही होगा जिसके दिल में रहम होगा, अखलाक होगा, जिसका अंदाज से होगा वही मुसलमान हो सकता है। गौर फरमाएं, ये हमारा किरदार था। सिलेबी जंग जब सलाहुद्दीन और ईसाइयों के दरमियान हुई है, पता है क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, ईसाइयों का सबसे बड़ा बादशाह बैतुल मुकद्दस की फैसला कुन जंग में शरीक हुआ कौम के कहने पर। तो मुसलमानों की तरफ से भी सलाहुद्दीन को कहा गया कि आप तो इनके सिपाहियों से लड़ते ही आए हैं, अब इनके बादशाह में और हमारे सलाहुद्दीन में, दोनों में जंग होगी। दोनों तरफ की फौजों को रोक दिया गया। तवज्जो फरमाएं, हमारे अखलाक क्या थे, हम किस अखलाक के मालिक थे? फौजें तमाशा देखेगी, पहले बादशाह लड़ेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। जब दोनों बादशाह लड़ने लगे तो लड़ते लड़ते सामने वाले बादशाह का घोड़ा मर गया, वो थक करके दम तोड़ गया। तो उधर से लोगों ने सोचा कि कितना अच्छा मौका मिल गया है सलाहुद्दीन को, क्योंकि बादशाह का घोड़ा मर गया, अब एक बार में वो हमारे बादशाह के दो टुकड़े कर देगा। सलाहुद्दीन ने हाथ उठा दिया, कहा खबरदार, हमारी दोनों की जंग बंद हो गई। जिस नस्ल का घोड़ा इसका मर गया है उसी नस्ल का घोड़ा हमारी तरफ से लाया जाए और इस बादशाह को तोहफे में पेश किया जाए। हम नामर्दगी से नहीं लड़ते, हम मर्दानगी के साथ लड़ते हैं। घोड़ा मर जाने के बाद किसी पर अपनी ताकत का जोर दिखाना, ये कौन सी ताकत है? इसका घोड़ा मर चुका है। अखलाक का तकाजा ये है कि पहले इसको अपने बराबर कर लिया जाए, उसके बाद इससे जंग की जाए और फिर उस मैदान के अंदर जंग रोक करके उसी नस्ल का घोड़ा सलाहुद्दीन ने बादशाह को तोहफे के तौर पे पेश किया है और उसके बाद फिर जंग शुरू हुई है। लेकिन वो जंग तो उसी वक्त बादशाह हार चुका था जिस वक्त सलाहुद्दीन ने जंग रोक करके अपनी तरफ से घोड़ा बतौर तोहफा पेश किया था, इसलिए कि वो सलाहुद्दीन
الدین اگر گھوڑا مرنے کے بعد تلوار اٹھاتا تو بادشاہ کی گردن کاٹ سکتا تھا، لیکن جنگ روک کر کے جب گھوڑا تحفے میں دیا ہے تو گردن نہیں کاٹی بلکہ اس کے دل کا کفر کاٹ دیا، اور اس کا دل جو فتح کیا وہ آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس قوم سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اپنی حسین تاریخ ہے، ہم اس کو کیوں بھول گئے؟ اس لیے اخلاق اول ہے، پہلے اخلاق کی طرف آئیں، اور اخلاق ملے گا مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر۔ اسی اخلاق کو پیش کرنے کے لیے سنی دعوت اسلامی کوشاں ہے، کوشش کر رہی ہے۔ الحمدللہ جگہ جگہ اس سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے، آپ ہمارا اس مشن میں ساتھ دیجئے اور آپ ہماری مدد کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے کیریئر گائیڈنس کا ایک پروگرام سنی دعوت اسلامی نے سیٹ کیا ہے، تاریخ اور مقام کا اعلان عنقریب کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں صرف ایس ایس سی اور ایچ ایس سی کے طلبہ کو ہم مدعو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کو اخلاقی قدروں سے بھی آشنا کیا جائے۔ یہ پروگرام بر وقت متعین کیا گیا ہے، اس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے بچے بھی ایس ایس سی اور ایچ ایس سی کا ایگزام اس مرتبہ دیے ہیں تو اعلان جیسے ہی ہو مقام اور جگہ کا، آپ فوری طور پہ ہم سے رابطہ قائم کریں تاکہ بچوں کے اندر اخلاق پیدا ہو، کیونکہ جب بچے بگڑ جاتے تو باپ کا سر بہت دنوں تک اونچا نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ اپنے سر کو اونچا رکھنا چاہتے ہیں تو سنی دعوت اسلامی کے اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہمیں آپ سے صرف ایک چیز چاہیے، آپ کا وقت، آپ کے بچے، اور ہم ان کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح مزید پڑھے لکھوں کے لیے بہت سارے پروگرامات سیٹ کیے گئے ہیں جس کا اعلان عنقریب کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ساتھ ہی ساتھ ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد یا رسول اللہ میں اجتماع ہوتا ہے۔ 6 ہفتوں سے مسلسل ایک عنوان پہ خطاب ہو رہا ہے، شاید آج وہ عنوان اختتام کو پہنچے گا اگر وقت میں گنجائش رہی۔ حقوق رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حق کیا ہیں؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ 17 اپریل کو انشاءاللہ تعالی سنی دعوت اسلامی کا قافلہ شہر مالیگاؤں سے روانہ ہو رہا ہے۔ جو حضرات جانا چاہتے ہیں ہمارے مبلغین سے رابطہ قائم کریں۔ مئی کے مہینے میں انشاءاللہ اجتماعی شادیاں غریب بچیوں کی ہو رہی ہے۔ جو غریب بچیوں کی شادیاں کرنے کی طاقت اور استطاعت والدین نہیں رکھتے وہ ہمارے مبلغین سے رابطہ قائم کریں تاکہ تحقیق کی جائے اور اس کے بعد شادیوں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ ہماری قوم کو سچی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے۔ آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔